نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ رب العالمین پوری کائنات میں سے فقط ایمان والوں سے کلام فرما رہے ہیں۔ اللہ کی ذات ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کی پہچان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ایمان کا ہے، اور یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا طریقہ بتایا، اور اللہ رب العالمین کے دیدار کا وہ حکم بتایا جو اللہ نے انہیں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں امت محمدیہ پر ایمان لانے کے لیے جو 5 بنیادی چیزیں ہیں، جن میں پہلی چیز کلمہ ہے، یعنی کلمہ پڑھ کے انسان ایمان والا بنتا ہے، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کے ہی وہ امت مسلمہ کا فرد اور رکن بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو رکھی وہ کلمہ ہے۔ بغیر کلمہ پڑھے انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو فرض کی وہ کلمہ ہے۔ پھر دوسری چیز نماز ہے، جس کے لیے مختلف قسم کی مبشرات بھی سنائی گئی، اور اسی طرح مختلف انداز سے نماز نہ پڑھنے والوں کو ڈرایا بھی گیا ہے، انہیں نذیرات بھی دی گئی ہے، انہیں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہ ماننے پر مختلف وعیدیں سنائی گئی۔ اسی طرح تیسرا فرض روزہ ہے۔ سال کے اندر 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جس کا نام رمضان المبارک ہے، اس پورے مہینے کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ کبھی تو یہ رمضان کا مہینہ 29 دن پر مشتمل ہوتا ہے، اور اسی طرح کبھی یہ رمضان المبارک کا مہینہ 30 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ انگریزی مہینوں کی طرح نہ ہی اس میں سے کوئی 28 دن ہوتے ہیں اور نہ ہی 31 دن آتے ہیں۔ تو یہ 29 اور 30 دن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزے کو فرض کیا۔ اب یاد رکھیں کہ روزہ ایک وقت سے لے کر دوسرے وقت تک جس کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اس کا آغاز صبح صادق سے ہوگا اور اس کا اختتام غروب آفتاب کے وقت ہوگا، یعنی صبح جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے روزہ رکھ لینا ہے۔ نماز فجر کے وقت کے آغاز سے پہلے روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب کے وقت جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی صبح سے لے کر غروب آفتاب تک، مغرب کے وقت تک، اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے
کہ آپ نے نہ ہی کوئی چیز کھانی ہے اور نہ ہی کوئی چیز پینی ہے اور نہ ہی اسی طرح اپنے ازواجی معاملات ادا کرنے ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو اس وقت سے پہلے حلال ہے، جو اس وقت کے ختم ہونے کے بعد بھی حلال ہے، ہر وہ رزق جو اس سے پہلے بھی آپ کھا سکتے ہیں اور اس کے وقت ختم ہونے کے بعد بھی کھا پی سکتے ہیں، اسی طرح ہر وہ مشروب جو اس وقت سے پہلے پاکیزہ حلال طیب ہے اور وقت کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ حلال ہے، لیکن اس وقت کے اندر آپ کو تمام کھانے اور پینے کی جتنی بھی اشیاء ہیں جو حلال ہیں وہ بھی آپ پر ان اوقات میں حرام ہو جاتی ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ جو چیزیں حرام ہیں ویسے 12 مہینوں میں حرام ہیں، وہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر سختی کے ساتھ ان کی ممانعت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو انسان رمضان المبارک کے اندر غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے، اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو چیزیں اس کے لیے حرام ہیں وہ اس روزے کے اندر بول بھی رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اس لیے شریعت نے ان تمام چیزوں کو منع کر دیا کہ آپ غیبت یا اسی طرح جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں ان تمام چیزوں کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے وہ حرام کی ہے۔ فرمایا کما کتبہ، یہ صرف ہم نے روزے آپ پر فرض نہیں کیے بلکہ آپ سے پہلے علی الذین، ان لوگوں پر بھی فرض کیے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں، آپ پرہیزگاری کی طرف آئیں۔ اب اگر آپ خود غور و فکر کریں کہ ایک انسان مالی طور پر مستحکم ہے، وہ سارا دن کھاتا اور پیتا رہتا ہے، اسے کیا علم کہ بھوک کسے کہتے ہیں؟ وہ کیسے جانے گا کہ بھوک کس چیز کا نام ہے؟ کیونکہ اسے پرواہ ہی نہیں، اسے ضرورت ہی نہیں، اس نے بھوک کو دیکھا ہی نہیں۔ لیکن جب روزہ رکھے گا تو پھر اسے بھوک کا بھی احساس ہوگا، پیاس کا بھی احساس ہوگا، شدت کے ساتھ وہ اسے سمجھے گا اور اس بات کو محسوس کرے گا۔ یاد رکھیں، جیسے یہ روزہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے، اسی طرح یہ روزہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ جیسے روحانی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر ختم کر دے، اسی طرح جسمانی بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے وہ فاسد مادے، وہ غلط قسم کے، غلیظ قسم کے جتنے بھی وہاں بیکٹیریا ہیں یا جسمانی جتنی بھی بیماریاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، چاہے وہ معدے کے ہوں، جگر کے ہوں، جس انداز سے جو بھی بیماریاں جسمانی طور پر موجود ہیں، جب اس جسم کو 12 گھنٹوں کے لیے، 14 گھنٹوں کے لیے، 15 گھنٹوں کے لیے سکون ملتا ہے تو یہ ساری مشینری سکون کرتی ہے، یہ ساری مشینری آسانی کے ساتھ، اور اسی طرح جسم کو جب خوراک کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس جسم کے جتنے بھی گندے مادے ہیں وہ ان تمام کو ختم کر دیتا ہے، وہ سڑ جاتے ہیں، وہ گل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو ہماری روحانی بیماریوں کا بھی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی بنایا ہے، اور یہ ہمارے لیے عبادت بھی ہے۔